جب مسجد میں آتے ہیں نماز اثر پڑھی ہے، مولوی صاحب نے اعلان کر لیا، آصف بھائی کا نکاح ہے، سارے بیٹھ جاؤ، آصف بھائی کانپنا شروع ہو گیا، استاد جی اتنے مجمع کو گلاب جامن چمچم کون دے گا؟ ارے چمچم نہیں دے، گلاب جامن بھی نہ دے، اللہ کے بندے 1 کلو چھوارے لے آ، قسم خدا کی جو ساتھی کھائے گا شام تک منہ ہی رگڑتا رہے گا۔ نبی کی سنت زندہ ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چھوارے دیتے تھے، کھاتے بھی تھے، چھوارا کھا کے نگل جاؤ اور گڑلی پہ منہ چباتے رہو، یہی لگے گا شام تک گٹکا مار رہا ہوں۔ آسان ہے نہیں، رخصتی کر لو، پہلا دن دوسرا 3 دن تک ولیمہ کر سکتے، رخصتی ہو گئی، لڑکی لڑکے کے گھر چلی گئی، دونوں کا ولم ہو جائے، دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھ لے، رات گزارنے تنہائی میں، ہم ہی صحبت صحیح ان کو نصیب ہو جائے، اگلے دن خوشی میں دعوت کرو، اس دن نہیں اگلے دن کرو، اس دن نہیں اگلے دن، 3 دن تک ولیمہ رہتا۔ ولیمہ ولم سے ہے، ولم کا معنی ہے لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے مل لے، ایک دوسرے کو دیکھ لے، خوش ہو جائیں، اگلے دن ان کا ولیمہ کرو، اس کا نام ولیمہ سنت کے مطابق ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں، ہمارے محلے میں ایک صاحب بیگ شیک اٹھا کے روانہ جون جولائی میں نے کہا اللہ خیر کرے، کدھر صاحب؟ کہنے لگے 6 مہینے پہلے میری سالی کی شادی ہوئی ہے راولپنڈی میں، تو اس وقت ہم لوگ مصروف تھے، بچے سارے اسکول پڑھ رہے تھے، تو سب نے کہا چلو چھٹیوں میں ولیمہ کرنا، تو اب 6 مہینے گزر گئے، ولیمہ کھانے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر 3 مہینے اور ٹھہر جائے تو سال حقیقت بھی کھا کے آ جاتا، سیدھی گل ہے بھائی۔ میں نے کہا 3 مہینے اور ٹھہر تو حقیقت بھی کھا، دوبارہ ٹیچے لے آؤ لوگ، اور خدا کی بندے شریعت کا تو تمہیں جنازہ نکال دیا۔ ارے 3 دن تک ولیمہ ہوتا، اولم ولو بشات، نبی نے جناب جابر سے کہا 1 بکری ذبح کر لے اور ولیمہ کر لے، زیادہ نہیں، 1 دیگ ملا لو اور ولیمہ کر لو۔ لیکن اس میں مولوی صاحب کو لازمی بولانا، ہاں وقت نہ وہی مثالیں والی مسئلہ یاد رکھنا ہے، ہاں میرے ذہن میں ہونا چاہیے، مولوی صاحب لازمی۔ میرے پاس بکرا عید کو بندہ آیا، میں نیا نیا امام لگا، لیکن بکری کی کھال لے آیا، کہا استاد جی مجھے کہا کہ کھال استاد جی کو دینی ہے، میں نے کہا جو کھال کے اندر تھا وہ استاد جی کے گلے میں پھنستا۔ اللہ کے بندے کھال کے اندر پورا بکرا گھر میں رکھا ہوا ہے اور استاد جی کو کھال دینا، میں نے کہا میری کھال پہلے بہت موٹی، میں نے کیا کرتا؟ وہ سمجھا کیا پتا سردی کا موسم ہے استاد جی پہن کے گھومے۔ وہ خدا کے بندے کراچی میں کون سا، ہم گلگت چترال میں رہ رہے ہیں، برفانی علاقے میں، بہرحال مولوی صاحب آ کے تازہ وضو بنا کر، اس کی علامت یہ ہے کہ دعا کراؤ، ہاں شادی پریشان ہو رہے ہیں، تھک گئے بیچارے وہ کافی دیر سے۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے کی، تو کہاں تھکتا ہے ساتھ، یہ تو میں نے گھر میں جا کر علیحدہ تقریر کرنی ہے، اس کی ماں پوچھی کہ اتنی دیر کہاں تھا، پھر میں کیا بولوں؟ ہاں بہرحال کوشش کرو اپنے گھروں کا ماحول دین والا بناؤ، دینداروں سے نسبت کرو، اور ساتھ ساتھ کوشش کرو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں کہ پہلے نکاح، بعد میں رخصتی، بعد میں ولیمہ سنت کے مطابق ہو، اور دولہے کی نیت کیا ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو صحابہ کرام کی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس خاندان سے شادیاں کرو جن خاندان کی لڑکیاں اولاد دینے میں بخیل نہیں، اولاد دینے میں بخیل نہیں۔ کراچی میں ایسے لوگ ہیں 2 ہی بچے اچھے، ہائی عقل کے کچے، ارے بڑا خاندان، زندگی آسان، نبی کا فرمان، ساری دنیا کا بہت پریشان ہو، کیا چاہیے جی؟ افغانستان مارو، کتنے مارو گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے بڑا خاندان اچھا، نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایسا نبی بھی کھڑا ہوگا جس کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہوگا۔ ہائے ہائے، ایسے انبیاء آئیں گے کوئی امتی نہیں، ایسا نبی بھی اللہ کے دربار میں آگا، ایک امتی ہوگا۔ نوح علیہ السلام 1350 سال زندگی پائی، 950 سال تبلیغ کی، 80-82 بندے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میدان محشر میں میری امت سب سے زیادہ ہوگی، اور تمہاری کثرت پر میں ساری انبیاء پر فخر کروں گا، یہ میرے ہیں، جن کو نبی بولے یہ میرے ہیں، رب کی قسم ان کے آگے تو سویرے ہی سویرے۔ یہ ہو نا کہ ہماری اولاد کثیر ہو، کثرت سے ہو، انشاءاللہ اس کی برکت آپ کو ملے گی۔
ہاں جی، اور اس کی فضیلت بھی ملے گی، اور قیامت کے دن کی اللہ کے نبی کی دربار میں سروئی بھی ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے بھائی محمد آصف کی شادی خانہ آبادی اور اللہ اس کو برکتوں کا ذریعہ بنائے، اللہ سارے خاندان کے لیے اس کو خوشیوں کا پیش خیمہ ثابت فرمائے۔ چونکہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، جناب عمر جب کلمہ پڑھنے کے لیے نبی کے پاس آنے لگے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، غالباً دار ارقم تھا، مولوی صاحب یہی تھا، چلو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ چوکیدار کھڑے ہیں، فرمایا یا نبی اللہ عمر آ رہے ہیں، تلوار ہاتھ میں، آنکھیں بڑی سرخ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دعا مانگی تھی، اللہ اسلام کی عزت و وقار کے لیے ابو جہل ابن حشام کو یا عمر بن خطاب کو دین کے لیے منتخب فرما۔ رات کو نبی نے دعا کی، صبح چاچے آ گئے، کہنے لگے عمر آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے فرمانے لگے وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نہ شک نگاہوں پر، کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو، وہ آیا ہے نہ جانے کو، خدا کا انتخاب آیا۔ تمہاری سبحان اللہ آنی چاہیے، وغیرہ میں صبح یہاں کر دوں گا، کہہ دو سبحان اللہ، مل کر کہہ دو سبحان اللہ۔ خدا کا انتخاب آیا، تم یارو مبارک ہو، عمر بن خطاب آیا، عمر بن خطاب آیا۔ آقا فرمانے لگے خدا سے ہی میں نے مانگا تھا، میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا۔ جناب عمر آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہو گئے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے وہ کیا چیز تھی جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، وہ کیا چیز تھی جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، میری محفل میں لائی ہے، بتاؤ آئے اچانک تبدیلی کیسے آئی ہے، تبدیلی کیسے آئی ہے۔ جناب عمر کہنے لگے سنی میں نے بہن سے، سنی میں نے بہن سے، سنی میں نے بہن سے، وہ جو لے کر تو کتاب آیا، وہ جو لے کر تو کتاب آیا، تم یارو مبارک ہو، عمر بن خطاب آیا، عمر بن خطاب آیا۔ خدا سے میں نے مانگا تھا، میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا۔ صحابہ کرام وضو بنانے لگے، نماز کی تیاری کرنے لگے۔ جناب عمر کہنے لگے یا نبی اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا رب کو یاد کرنے کے لیے، اس کے سامنے جبین نیاز جھکانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ جناب عمر کہنے لگے یا نبی اللہ آپ کی جبین نیاز کے سجدوں کو تو اللہ کا گھر بیت اللہ ترستا۔ فرمایا عمر کیا کروں، تیری قوم مجھے بیت اللہ میں نماز پڑھنے نہیں دیتی۔ یا نبی اللہ عمر کو عمر بھر کے لیے خدا کی خدائی سے آپ نے عمر کے لیے عمر کو مانگا ہے، عمر اسلام کی عمر بڑھانے کے لیے، تو یا نبی اللہ عمر اسلام بھی لے آئے اور اللہ کی عبادت چھپ کر ہو، پھر عمر کی اسلام لانے کا فائدہ کیا؟ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں بورو کے جسی کی